الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أجمعين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین ذی وقار حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی انکساری کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں دوبارہ جمعۃ المبارک کی یہ بابرکت ساعتیں عطا فرمائی. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان ساعتوں کے دفعل سے ہماری تمام عبادات کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرمائے. عمر کے 3 مراحل ہوتے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا. جوانی یہ اللہ کے نزدیک وہ اہم حصہ ہے کہ جن میں انسان کو قوت اور ہمت عطا کی جاتی ہے، جو بقیہ دونوں مراحل کے معاملے میں مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. اسی مناسبت سے ابتدائی گفتگو ہم نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھا کر اس گفتگو کو ختم کریں گے. جوانی عمر کا وہ حصہ ہے کہ جو اگر انسان سنبھال لے اور اس عمر میں خوف خدا پیدا کر لے، تربیت یافتہ ہو جائے، تو انسان کی بقیہ زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. جس طرح دنیاوی اعتبار سے جوانی مال کمانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے نا، ایسے ہی دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو دیکھیں تو جوانی ہی وہ عمر ہے کہ جو رضائے الہی کی بھی بہترین عمر. آخرت میں اپنے معاملات کو اچھا کرنے کی عمر بھی جوانی ہی ہے. یہ ہم نے جو آج کل اس کو تقسیم کیا ہوا ہے کہ کمانے کی عمر جوانی اور اللہ اللہ کرنے کی عمر بڑھاپا. بات پھر وہیں آ جائے گی کہ کسی جوان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے تک زندہ رہے گا. ہے کسی کو معلوم؟ کسی کو یقین نہیں ہے. تو اسی لیے عمر کا وہ حصہ جس کو جوانی کہا جاتا ہے، اس میں اچھی تربیت کا ہونا، جہاں اس عمر میں ہم دنیاوی مقاصد کو سیٹ کرتے ہیں، دنیاوی گول اپنے لیے مقرر کرتے ہیں، دنیاوی منزل کو پانے کے لیے ایک ہدف مقرر کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں منزل پر پہنچنا ہے، ہمیں یہ بننا ہے. جو مختلف شعبہ زندگی ہیں تو وہ ہم اپنی زندگی میں ان کو سیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بننا ہے، ہم نے یہ بننا ہے. وہیں جوانی ہی وہ عمر ہے کہ آخرت کے مقاصد کو بھی طے کیا جائے، رضائے الہی کو مقدم رکھا جائے. کیونکہ جوانی کی عبادت میں اور بڑھاپے کی عبادت میں زمین آسمان کا فرق ہے. جس طرح دنیا کمانے کے لیے جوانی کی عمر انسان کو قوت مہیا کرتی ہے، ہمت اس کے اندر ہوتی ہے اور طاقت اس کے اندر ہوتی ہے، ایسے ہی اگر اطاعت الہی کی بات کی جائے، اطاعت رسول کی بات کی جائے، تو اس لحاظ سے بھی جوانی بہترین عمر ہے.
نبی مکرم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو فرمایا کہ جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے پائے گا اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے اس کو ایک قدم بھی ہٹنا ممکن نہیں ہوگا، جب تک وہ ان 4 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال جو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کیا جائے گا، نمبر 1، عمر کس کام میں گزاری؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر بندے سے عمر کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ جس کی جتنی عمر، بلوغت کے بعد جتنی عمر اس نے پائی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا۔ دوسرا سوال اس سے کیا کیا جائے گا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری؟ جوانی، اگر کوئی جوان شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا یا بوڑھا شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کو روک کر یہ سوال اس سے کیا جائے گا کہ تجھ پر جب جوانی آئی تو وہ جوانی تو نے کس کام میں گزاری؟ ہمارے معاشرے کی خرابی کا ایک المیہ یہی ہے نا کہ ہم نے عبادت کے حوالے سے بھی عمر کو ڈیوائیڈ کیا ہوا۔ پچھلی نشست میں جمعے میں ایک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی نا کہ اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بتایا تھا میں نے۔ اور یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ عبادت صرف نماز کے مجموعے کا نام نہیں، عبادت صرف روزہ نہیں، عبادت صرف زکوٰۃ نہیں، عبادت صرف حج نہیں، بلکہ آپ کا سو کر رات کو دوبارہ بستر پر جانے تک جتنے معمولات ہیں ان سب کا شمار عبادت میں ہوتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے نا۔ آپ کا بستر پر لیٹنا اور لیٹنے کے بعد اگلی رات دوبارہ بستر پر آنا، یہ پورے دن کے جو معمولات ہیں امتیوں کو اسی لیے حکم دیا گیا نا کہ ہر سنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنی۔ اور خاص سنن الہدا کی بات کریں تو سنن الہدا تو ان سنتوں کو کہا جاتا ہے نا کہ جن کی پیروی امتی پر لازم ہے، بعض وجوب کے درجے میں، بعض سنت موقدہ کے درجے میں۔ تو بات کیا ہے کہ عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ دنیا کمانے کے لیے جوانی لگا دو اور آخرت کو کمانے کے لیے بڑھاپا تو ہے ہی نہیں۔ پھر آخرت میں جب آپ اللہ اللہ کرتے ہیں نا تو آپ کے جسم کے جوڑوں سے آواز آتی، آپ سجدے میں جائیں گے آپ کا جسم آواز کرے گا، آپ لمبا رکوع نہیں کر پائیں گے، لمبا سجدہ آپ نہیں کر پائیں گے بڑھاپے میں، لیکن جوان شخص اللہ کے حضور لمبا قیام بھی کر سکتا ہے، لمبا سجدہ بھی کر سکتا ہے، لمبا رکوع بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہم نے کی ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے بالکل خلاف ہے۔ آج کا جوان اگر یہ سوچتا ہے کہ یہ عمر میں نے کمانے میں لگانی ہے، آخرت تو پھر بڑھاپا پوری پڑی ہوئی ہے نا، یہی سوچتے نا کہ آخر میں اللہ اللہ ہی کرنی۔ یہاں پر ایک روک کر میں ایک بات آپ کو عرض کروں نا، ہمارے ہاں حرام کمائی سے اگر مال اکٹھا کر لیا جائے نا تو بعد میں ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، کیونکہ میں تو بچپن سے ہی اس فیلڈ سے وابستہ ہوں نا، تو میں نے کئی حاجیوں نمازیوں کو، پہلی صف کے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ یہ لمبی لمبی تسمیاں لے کر بڑے نمازی پرہیزگار بن جاتے ہیں، پھر ان سے بڑا تو متقی ہوتا نہیں ہے کوئی، لیکن جوانی ساری انہوں نے کرپشن میں گزاری ہوتی، جوانی ساری حرام خوری میں گزاری ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں پھر بس مسجد کا ایک کونا ہوتا ہے، ایک تسبیح ہوتی ہے ان کے ہاتھ میں، اور پھر اللہ اللہ کرتے رہتے اور سمجھتے ہیں کہ جوانی میں جو معاملات ہم نے کیے ہیں وہ سب معاف ہوگا۔ اب اس پر ایک فقہی مسئلہ سن لیجیے۔ فقہاء کرام نے یہ بات بیان کی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے کہ اگر حرام مال سے کسی نے اپنے لیے جائیداد بنائی، ٹھیک ہے، کرپشن لوگ کرتے ہیں نا، رشوت لیتے یا دیتے ہیں، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر اپنے لیے مال اکٹھا کر لیا آپ نے،
بعد میں آپ توبہ بھی کر لیں، وہ توبہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے کہ جب کمایا ہوا مال آپ ضائع کریں۔ اس سے بھی بڑی بات میں آپ کو عرض کروں کہ فقہاء کرام نے یہ بات لکھی ہے کتابوں میں کہ کمایا ہوا مال ضائع کرنا آسان ہے یا نہیں؟ آپ نے گھر خریدا ہے حرام خوری سے، حرام کے پیسے سے آپ نے گھر بنایا، سواری آپ نے لے لی، جائیداد آپ نے بنا لی، تو بیچنا کوئی مشکل بات نہیں، کوئی مشکل ہے ایک دن میں آپ ساری جائیداد بیچ سکتے۔ فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو گوشت پوشت آپ نے اپنے جسم پر چڑھا لیا ہے نا، اب اس کا کیا کریں؟ اس کا کیا کریں؟ جائیداد بیچنا، سواری بیچنا بڑا آسان ہے، آپ ایک دن میں بیچ سکتے ہیں کچھ بھی، لیکن کیا ہے کہ جو جسم پر گوشت آپ نے چڑھا لیا اس کا کیا کریں؟ تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ کے خوف میں آپ اپنے آپ کو گھلائیں، آپ اپنی خوراک کم کر دیں، اپنا کھانا پینا کم کر دیں، حتیٰ کہ آپ اس میں اللہ کے خوف میں اپنے آپ کو گھلاتے رہیں جب تک آپ کے جسم سے وہ چربی اتر نہ جائے۔ اتنی سختی حرام مال میں، لیکن ہم کیا سوچتے کہ جوانی میں جتنی کرپشن کرنی ہے کر لو۔ یہ تو مال کی کرپشن میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کہ جوان لوگ کیا کہتے ہیں جوانی بڑی مستانی ہوتی، کہتے ہیں یہی تو عمر ہے انجوائے کرنے کی۔ میں نے کہا بھائی یہی عمر ہے اطاعت الہی کی۔ اگر اطاعت الہی کا مذہب بھی آپ نے لینا ہے نا، کیونکہ اللہ کی اطاعت میں بھی روحانیت تو ہوتی ہے نا، اس میں بھی اللہ نے سکون تو رکھا ہوتا ہے نا اپنی اطاعت میں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ پر سکینہ نازل ہوتا ہے، سکینہ یعنی اطمینان قلب، تو وہ اطمینان قلب بھی اگر اس کا مذہب ہی آپ نے لینا ہے تو اس کی بہترین عمر بھی جوانی ہی ہے، اس کی بہترین عمر بھی جوانی۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جوانی میں صحبت پر غور نہیں کرتے۔ بات میں نے یہ بھی پچھلی جمعے کی نشست میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ صحبت کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کوئی گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی شراب نوشی کی عادت میں مبتلا ہے تو اس کو شراب نوشی چھوڑنی ہے نا، تو شراب نوشی کی بوتل کو ہاتھ لگانے سے پہلے شرابی دوستوں کی صحبت سے اس کو بچنا پڑے گا۔ یہ پریکٹیکل، جس دن وہ اپنے دوستوں کی صحبت سے بچ گیا تو سمجھ لیں کہ آدھا پڑاؤ تو اس نے پار کر لیا، اب بقیہ آدھا پڑاؤ اس کو نفس سے مقابلہ کرنا۔ ہمارے ہاں الٹ حساب ہے، برائی کو چھوڑنے کے لیے برے دوستوں کو نہیں چھوڑیں گے تو برائی چھوٹتی نہیں ہے۔ پھر تو کیا ہوتا ہے کہ دوستوں کی محبت میں ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر لیتے ہیں، تو یہ کتنا برا سودا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے نا سورہ توبہ میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ نہ ہمارے مال پر ہمارا زور، نہ ہماری جان ہماری اپنی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو یہ بہتر سودا ہے یا دوست کی خوشی میں اللہ کو ناراض کر لینا، اللہ کی نافرمانی اور اطاعت الہی کی حدود کو پامال کر دینا، یہ برا سودا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے نا، جوانی خود احتسابی کا عمل بھی ہے، یہ بڑی اہم عمر ہوتی ہے۔ جوانی میں نفس کا غلبہ بھی زیادہ ہوتا بنسبت بچپن اور بڑھاپے کے، نفس کا غلبہ بھی زیادہ، نفس بھی بڑا تنگ کرتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، گناہ پر ابھارتا ہے، نفسانی خواہشات آپ کی جاگتی ہیں۔ اب اللہ نے قرآن میں اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو شیطان کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ یہ اللہ مومنین سے بیان فرما رہا ہے، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، فرمایا کہ جو بھی شیطان کے راستے کی پیروی کرے گا تو وہ جان لے کہ شیطان صرف بری باتوں اور بے حیائی کے کاموں کی ہی ترغیب دے گا انسان کو۔ جوانی ہی وہ عمر ہے
جس کے بارے میں ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الشباب شعبۃ من الجنون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جوانی جنون کی بھی ایک قسم ہے۔ جنون یعنی سر پہ جنون سوار، والدین منع کر رہے ہیں کسی کام سے لیکن جوان اولاد ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس کام کا جنون اس کے ذہن پر سوار ہوتا ہے۔ جنون پاگل پن کی بات نہیں کر رہا میں، کسی کام کو کرنے کا جنون سوار ہو جانا۔ والدین منع کر رہے ہیں لیکن اولاد ماننے کو تیار نہیں، استاد منع کر رہے ہیں لیکن اولاد ماننے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ اللہ منع کر رہا ہے لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ تو کیا ہے کہ جنون سر پر سوار ہوتا ہے۔ اسی جنون کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مطابق اگر آپ کر لیں تو آپ کی جوانی پھر وہ جوانی ہو جائے گی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے۔ کیونکہ جوان شخص جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال کیا دے کر بیان فرمایا کہ کوئی ریگستان میں ہو، سفر کر رہا ہو، دور دراز تک نہ پانی ہو نہ کھانا ہو، اور اس کی سواری پر تمام اشیاء خرد و نوش اس کے پاس موجود ہوں۔ اب وہ ایک مقام پر رکے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو اونگ آ گئی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی سواری موجود نہیں، اب وہ مارا پھر رہا ہے کہ دور دور تک نہ پانی ہے نہ کھانے کی اشیاء ہے، اور وہی ساری اشیاء اس کی سواری پر موجود تھی اور اس کی سواری ہی نہیں ہے۔ اب وہ مارا پھرتا ہے، ڈھونڈتا ہے لیکن اس کو سواری نہیں ملتی، حتیٰ کہ وہ تھک ہار کر دوبارہ اسی مقام پر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور پھر دوبارہ ایسے ٹیک لگاتا ہے کہ پھر اس کو اونگ آ جاتی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سواری کو سامنے پاتا ہے۔ تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح کہ اس مسافر کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تو بہت خوش ہوگا۔ تو فرمایا کہ بلا تمثیل اللہ کی بارگاہ میں جب جوان توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت اس سے زیادہ خوش ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ گناہ فوراً کریں گے لیکن توبہ کی جب بات آئے گی تو کہیں گے ابھی تو عمر باقی، ابھی تو عمر ہے، ابھی اتنی جلدی کیا ہے توبہ کرنے کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوان کی عبادت کی جہاں فضیلت بیان فرمائی ہے نا، یہاں جہاں بوڑھے افراد بیٹھے ہیں نا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ بڑھاپے کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی گئی۔ بڑھاپے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت بیان کروں گا صرف، جوانوں کو خاص طور پہ یہ تنبیہات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جوان ہی کسی بھی معاشرے کا مستقبل ہوتے ہیں۔ جوان لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کون سی نسل تیار کی۔ ہم کیا گدھے گھوڑے تیار کر رہے ہیں، خچر تیار کر رہے ہیں؟ بلکہ گدھا گھوڑا خچر یہ بھی محنتی ہوتے ہیں، مالک سے وفادار ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے مالک سے وفادار ہیں؟ ہمارا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم وفادار ہیں؟ یہ گدھا ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، خچر ہو گیا، اس کی مثال ویسے تو بری سمجھتے ہیں ہم، لیکن یہ بھی اپنے مالک سے وفادار ہوتے ہیں۔ مالک اگر ان کو وقت پر کھانا دے تو یہ پورا کام کرتے ہیں، لیکن ہم کیسے غلام ہیں کہ اپنے مالک کی وفاداری نہیں کر رہے، جبکہ مالک ہمیں وقت پر رزق بھی دے رہا ہے، ہمیں صحت بھی دے رکھی ہے، ہمیں تمام وسائل بھی دے رکھے ہیں، لیکن ہماری اطاعت کا عالم کیا ہے کہ ہم نے اسی مالک سے نافرمانی کا اعلان کیا ہوا ہے یا نہیں؟ تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے بوڑھے کے بارے میں، ایک حدیث بوڑھے کے بارے میں آپ سن لیجئے۔ بڑھاپے کی عمر میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمان ہو اور وہ اسلام میں بوڑھا ہو جائے اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، بال سفید ہیں، بڑھاپے کی عمر میں بال سفید بال والا اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس بوڑھے شخص کو خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ اب آپ سوچیں کہ بوڑھے کی دعا کا یہ عالم ہے تو جوان جب دعا کرے تو اس کی دعا کتنی جلدی عرش پر پہنچے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا
اور کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے۔ فرمایا کہ 7 افراد کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 افراد کو، 7 اقسام کے افراد کو۔ فرمایا کہ ان میں سے ایک قسم وہ بھی ہوگی کہ جو جوان ہو اور جوانی میں جس نے اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزاری ہو۔ تو جتنے جوان لوگ ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ جہاں یہ عمر دنیا کو تسخیر کرنے کی آپ سمجھتے ہیں نا، کچھ بننے کے لیے آپ کے اندر ہمت ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، آپ کوشش کرتے ہیں، لیکن وہیں اپنے اندر یہ جستجو بھی رکھیں کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی اپنے آپ کو منوانا ہے۔ دنیا کے لیے تو آپ سوچتے ہیں نا کہ ہمیں اپنا نام بنانا ہے، تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچا کریں کہ ہم نے اللہ والوں میں بھی اپنا نام بنانا ہے، ہم نے روحانیت والوں میں بھی اپنا نام بنانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی کوئی مقام حاصل کرنا ہے۔ اگر حاصل کر لیں تو یقیناً دنیا بھی اللہ تعالیٰ اس جوان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا ہے۔ اور مثالیں تاریخ میں بھری ہوئی ہیں کہ جو جوان اللہ کی راہ میں استقامت کے ساتھ اپنے دین پر قائم ہو، اللہ فرماتا ہے نا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس کا مفہوم کیا ہے؟ اصحاب کہف کوئی بچے نہیں تھے، بوڑھے بھی نہیں تھے۔ اصحاب کہف کا واقعہ جو پوری سورہ کہف قرآن میں موجود ہے، وہ اصحاب کہف جو ہے جوان لوگ تھے، جوان لوگوں کا گروہ تھا، لیکن اللہ نے ان کی تعریف کس طرح بیان فرمائی ہے کہ جب انہوں نے ایمان کی حالت میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے خشیت الہی میں جب ایک جانب نکل گئے تو اللہ فرماتا ہے وزدناہم ہدی، ہم نے ان کے لیے ہدایت کو مزید زیادہ کر دیا۔ تو بات کیا ہے؟ اگر جوان خشیت الہی اپنے دل میں رکھے، یہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی ہوتی ہے اچھے برے کی تربیت بچپن سے اگر آپ اپنی اولادوں کو دیں گے تو جوانی بڑی اچھی گزرتی۔ ہمیں ضرورت کس بات کی ہوتی ہے کہ خوف الہی بچوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی، خشیت ان کے دلوں میں پیدا کرے، ان کو بتائیں کہ کون سا کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، کون سا کام اطاعت الہی میں آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہمارے جوان ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہوگا، نئی نسل پروان چڑھے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔